والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام قابل التصد احترام معزز مکرم محترم علماء کرام سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج کی اس بہت خوبصورت اور پروقار تقریب میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا آپ جن دوستوں اور ساتھیوں نے حلقے کے احباب نے ٹاؤن کے ذمہ داروں نے اور ضلعی ذمہ داران نے جس محنت کے ساتھ اس کارواں کو سجایا اس محفل کو سجایا وہ شاباش کے مبارکباد کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے وقت کافی گزر چکا ہے ملک کے مشہور و معروف خطباء علماء اور قائدین آپ حضرات سے خطاب فرما چکے ہیں بالخصوص مرکزی سیکرٹری جنرل حضرت علامہ مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا معاشرے میں ایک شور مچا ہوا ہے واویلا کیا جا رہا ہے کچھ لوگ پریشانی کا شکار ہیں اور وہ
چین سے بیٹھ نہیں پا رہے، پریشانی کے عالم میں انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کہہ کیا رہے ہیں، اور وہ اسلام کی مقدس شخصیات اور اسلام کے بنیادی لوگ جنہیں آپ اسلام کی روشنی بھی کہہ سکتے ہیں، آسمان کا ستارہ بھی کہہ سکتے ہیں، نبی کے ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں، رفیق بھی کہہ سکتے ہیں، ہم سب کے ایمان کا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، محور بھی کہہ سکتے ہیں، مرکز بھی کر سکتے ہیں، آیات بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اتنی پریشانی کے عالم میں ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے اپنے لوگوں کو پڑھایا کہ چھپ کر رہو اور چھپا کر رہو۔ ساری زندگی انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ چھپ کر رہو اور چھپا کر رہو، کسی کو بتاؤ نہیں تم کیا ہو، کسی کو بتاؤ نہیں تم کیا ہو، کسی کو پتہ نہ چلے تم کیا ہو، کوئی محسوس نہ کر سکے تم کیا ہو، چھپ کے رہو، چھپا کے رہو، اور اسے بھی چھپاؤ جو نہیں ہے، اسے بھی چھپاؤ جو ہے۔ پتہ نہیں پھر کیا ہوا، یکدم وہ ساری بیعتیں پیچھے رہ گئی اور انہوں نے واویلا مچایا اور توہین پر اتر آئے، گستاخی پر اتر آئے، گالی پر اتر آئے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کبھی بھی طاقتور آدمی گالی پر نہیں آتا، کبھی بھی قوت والے لوگ گالی پر نہیں آتے، گالی پر ہمیشہ کمزور طبقہ آتا ہے۔ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی، پھر وہ گالی پر آتے ہیں، اور جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے پھر وہ گولی پر آتے ہیں۔ یہ گالی اور گولی کا رخ وہ اختیار کرتے ہیں جو یا تو بزدل اور کمزور ہوتے ہیں یا دلیل سے خالی ہوتے ہیں۔ جو لوگ قوت اور طاقت رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ گالی نہیں دیتے، وہ گولی نہیں چلاتے، وہ دلائل کی بنیادوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھلے میدان میں کھلی بات کرتے ہیں۔ بھائی وہ چھپتے نہیں ہیں، وہ چھپاتے نہیں ہیں، وہ چھپنے والوں کے ساتھ رہتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک شور بپا ہے، کبھی گلگت میں توہین، کبھی کراچی میں توہین، کبھی لاہور میں گالی، کبھی پشاور میں گالی۔ کن کو گالی دے رہے ہو؟ کن کو برا کہہ رہے ہو؟ کن کے بارے میں تمہارے ریمارکس غلط کمنٹس آ رہے ہیں؟ کن کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ بھئی تم کن کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کہا جی ہم نبی کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں۔ یہ جو نبی کے زمانے کے لوگ ہیں جنہیں تم برا کہہ رہے ہو، یہ کون ہے؟ کہا یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو تم گالی کیوں دیتے ہو؟ برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ او بھائی حضور کا زمانہ معاشرے کا سب سے بہترین زمانہ ہے، حضور کا دور زمانے کا سب سے بہترین دور ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں، سارے دوروں میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ آقا آپ کا زمانہ کون سا ہے؟ کہ جس زمانے میں میں نے نبوت کا اعلان کیا، جس زمانے میں قرآن اترا، جس زمانے میں اسلام اترا، جس زمانے میں دین پھیلا، جس زمانے میں شریعت پھیلی، یہ بہترین زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے۔ آقا جس دور کو آپ سب سے بہترین زمانہ کہہ رہے ہیں، اس دور میں جو قرآن آپ پر اترا اس کو پڑھنے
والے کون ہیں؟ جو کلمہ آپ پر آیا اس کو پڑھنے والے کون ہیں؟ جو دین آپ کو ملا اس پر چلنے والے کون ہیں؟ جو شریعت آپ کو ملی اس پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ آقا اس زمانے کے مومن کون ہیں؟ متقی کون ہیں؟ پرہیزگار کون ہیں؟ ایماندار کون ہیں؟ مجاہد کون ہیں؟ شبیدار کون ہیں؟ زندہ دار کون ہیں؟ دین دینے والے کون ہیں؟ پھیلانے والے کون ہیں؟ لے کر جانے والے کون ہیں؟ آقا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ ساتھی بننے والے کون ہیں؟ رفیق بننے والے کون ہیں؟ گرد رہنے والے کون ہیں؟ سسر بننے والے کون ہیں؟ داماد بننے والے کون ہیں؟ میدانوں میں اترنے والے کون ہیں؟ بازاروں میں آنے والے کون ہیں؟ سایہ بننے والے کون ہیں؟ ساتھی بننے والے کون ہیں؟ رفیق بننے والے کون ہیں؟ کٹ جانے والے کون ہیں؟ پڑ جانے والے کون ہیں؟ چڑھ جانے والے کون ہیں؟ پھیل جانے والے کون ہیں؟ دین سمجھنے والے کون ہیں؟ شعور لینے والے کون ہیں؟ قرآن لینے والے کون ہیں؟ جبرائیل کو آتا دیکھنے والے کون ہیں؟ قرآن کے الفاظ کو سینوں میں محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ قرآن احکامات پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ آقا آپ کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، سارے دوروں سے بہتر زمانہ ہے، یہ آدم سے بہتر زمانہ ہے، حضرت نوح سے بہتر زمانہ ہے، حضرت داؤد سے بہتر زمانہ ہے، حضرت سلیمان سے بہتر زمانہ ہے، حضرت ایوب سے بہتر زمانہ ہے، حضرت موسیٰ سے بہتر زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ سے بہتر زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول یہ کائنات کے سارے زمانوں سے سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اس زمانے میں کون تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ساتھ نبھایا تھا، پیسہ دیا تھا، دولت دی تھی، جانیں دی تھی، عزتیں قربان کی تھی، عصمتیں قربان کر دی تھی، گھر دے دیے تھے، باہر دے دیے تھے، زمینیں دے دی تھی، دولت دے دی تھی، اولاد دے دی تھی۔ اللہ کے رسول یہ کون تھے جو آپ کے زمانے کے لوگ تھے، آپ کے دور کے لوگ تھے، دور رہنے والے نہیں تھے، قریب رہنے والے تھے، چھوڑ کر جانے والے نہیں تھے، ساتھ رہنے والے تھے، تعریف کر کے بات کر کے ساتھ ڈٹ جانے والے تھے۔ اللہ کے رسول یہ زمانہ کون سا زمانہ؟ خیر القرون کرنی سب سے بہتر زمانہ آپ کا زمانہ ہے۔ محبوب آپ کے زمانے میں تھے کون؟ جب آپ آتے زمانہ میرا تھا، اس میں ابو بکر تھے، اس میں عمر تھے، اس میں عثمان تھے، اس میں علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، بلال تھے، خباب تھے، خبیب تھے، خدیجہ تھی، حفصہ تھی، عائشہ تھی، جویریہ تھی، عمارہ تھی، رقیہ تھی، ام کلثوم تھی، زینب تھی، فاطمہ تھی، بلال تھے، خباب تھے، خبیب تھے، دوست تھے، ساتھی تھے، نوازی تھے، دلدار تھے، پیارے تھے، محبت کرنے والے تھے، ساتھ دینے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، ساتھ چل پڑھنے والے تھے۔ میں نے کہا یہ کون تھے؟ کہ یہی زمانہ تھے، یہی دور تھے، یہی تصویر تھے، یہی نقش تھے۔ سوال کرنے لگا وہ ہے کون؟ پہلے ساتھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا ان ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ بات تو بڑی عام ہو چکی ہے، بڑی مشہور ہو چکی ہے، بڑی مفہوم والی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے۔ وہ ہے کون؟ جواب آتے ہیں انہیں کہتے ہیں صحابہ، 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 صحابہ۔ مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بات شروع کرتے ہو کہیں سے، لاتے ہو صحابہ پر۔ میں نے کہا بات کہیں بھی شروع ہے آتی ہے صحابہ پر۔ تم مجھے کہتے ہو لاتے ہو صحابہ پر، میں کہتا ہوں یہ آتی صحابہ پر ہے، یہ آتی صحابہ پر ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیغمبر کہہ دیجئے، کس سے کہوں؟ لوگوں سے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بات ناس پر آئی ہے۔ آپ کہیں گے یہ ناس کون ہے؟ میں بتانے لگا ہوں، قل یا ایھا الناس، لوگوں سے کہہ دیجئے۔ حضور جن لوگوں سے کہہ رہے تھے یہ بات سن کر حضور کے پاس جو آ رہے تھے یہ کون تھے؟ کون تھے؟ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو کس کے لیے اترا؟ قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے نکلوں۔ پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئے یہ کون تھے؟
میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں نازل ہوا ہے؟ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں نازل ہوا۔ میں نے کہا کیوں نازل ہوا؟ کہتا ہے ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ میں نے کہا یہ جن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا اور جن کو ہدایت ملی یہ کون تھے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، متقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ یہ جن لوگوں نے عبادت کو قبول کر کے اللہ کی وحدانیت کو مانا، حضور کی زبان پر یہ کون تھے؟ ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، ان اول بیت وسع للناس، یہ پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا جس کو ببکۃ مبارکہ، جو مکہ مبارکہ میں یہ گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اندر داخل ہوئے، ہاتھوں میں لکڑیاں لی، لاٹھیاں لی، بتوں کو مارا اور مار کر باہر پھینک دیا۔ اول بیت وسع للناس، یہ لوگوں کے لیے بنا، اور جن لوگوں نے اس بیت اللہ سے بتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا یہ کون ہے؟ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو آواز جائے اور ان کو پتہ چل جائے یہ کون ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ یہ تخرج الناس، جو اندھیروں سے نکلے وہ صحابہ، ھدی للناس، جو ہدایت کے راستے پہ آئے صحابہ، یا ایھا الناس، جن سے خطاب ہوا وہ صحابہ، ان اول بیت وسع للناس، جن کو کہا گیا وہ صحابہ، یہ سارے لوگ صحابہ تھے۔ اور اگلی بات سمجھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائے؟ قرآن کہتا ہے کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ میں نے پہلے بہت جگہ ناس ناس کے لفظ پڑھے، لیکن لوگ کہتے ہوں گے اس سے تو ناس اور لوگ مراد ہو سکتے ہیں۔ میں یاد کرنے لگا ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کا کیسا ایمان لائے؟ جواب آتا ہے کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے ہیں۔ کون سے لوگ؟ ھدی للناس لتخرج للناس اول بیت وسع للناس یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان جیسا ایمان لاؤ۔ آپ کہیں گے یہ کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس کی بات کر رہا ہوں، جن نے تفسیر لکھی۔ تفسیر کسی اور سے نہیں پڑھی، تفسیر حضور سے پڑھی ہے۔ ابن عباس یہ تو بتائیے کما آمن الناس سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کما آمن الناس سے مراد ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ پتہ چلا جن کے لیے قرآن آیا وہ صحابہ ہیں، جن کے لیے رسول آئے وہ صحابہ ہیں، جن کے لیے بیت اللہ بنا وہ صحابہ ہیں، جن کے لیے جبرائیل اترے وہ صحابہ ہیں، جن کے لیے آیاتیں آئیں وہ صحابہ ہیں، جن کے لیے حالات بنے وہ صحابہ ہیں، جن کے لیے راستے کھلے وہ صحابہ ہیں، جن کی تعریف ہوئی وہ صحابہ ہیں، جن کی توصیف ہوئی وہ صحابہ ہیں، جن کا مطاب بلند ہوا وہ صحابہ ہیں، جو معیار بنے وہ صحابہ ہیں، جو معمار بنے وہ صحابہ ہیں، جو بنیاد بنے وہ صحابہ ہیں، جو آغاز بنے وہ صحابہ ہیں، جو تصویر بنے وہ صحابہ ہیں، جو تصور بنے وہ صحابہ ہیں، جو زندگی بنے وہ صحابہ ہیں، جو سیرت بنے وہ صحابہ ہیں، جو فضیلت بنے وہ صحابہ ہیں، جو پہلے نمازی بنے وہ صحابہ ہیں، جو پہلے قاری بنے وہ صحابہ ہیں، جو پہلے حافظ بنے وہ صحابہ ہیں، جو پہلے مبارک بنے وہ صحابہ ہیں، جن نے بیت اللہ فتح کیا وہ صحابہ ہیں، جو مکہ میں رہے وہ صحابہ ہیں، جو مدینہ میں آئے وہ صحابہ ہیں، جو بدر میں اترے وہ صحابہ ہیں، جو خیبر میں آئے وہ صحابہ ہیں، جو تبوک میں آئے وہ صحابہ ہیں، جو خندق میں آئے وہ صحابہ ہیں، جو فاتح بنے وہ صحابہ ہیں، جو عالم بنے وہ صحابہ ہیں، جو کامیاب ہوئے وہ صحابہ ہیں، جو کامران ہوئے وہ صحابہ ہیں، جو مومنان بنے وہ صحابہ ہیں، جو مفلحون بنے وہ صحابہ ہیں، جو متقون بنے وہ صحابہ ہیں، جو فائزون بنے وہ صحابہ ہیں، جو راکعون بنے وہ صحابہ ہیں، جو خاشعون بنے وہ صحابہ ہیں، جو ہدایت بنے وہ صحابہ ہیں، جو راستہ بنے وہ صحابہ ہیں، جو ترک بنے وہ صحابہ ہیں، جو
جو مثال بنے وہ صحابہ ہیں، جو مثال بنے وہ صحابہ ہیں، جو چل پڑے وہ صحابہ ہیں، جو چھا گئے وہ صحابہ ہیں، جو پھیل گئے وہ صحابہ ہیں، جن نے فتوحات کی وہ صحابہ ہیں، جو کافر کو بھگائے وہ صحابہ ہیں، جو ظالم کو بھگائے وہ صحابہ ہیں، جو بدماش کو نمٹائے وہ صحابہ ہیں، جو غلبہ اسلام کرے وہ صحابہ ہیں، جو دین پھیلاتا چلے جائے وہ صحابہ ہیں، جو روایتوں میں آئے وہ صحابہ ہیں، جو آیاتوں میں آئے وہ صحابہ ہیں، جو زبانوں میں آئے وہ صحابہ ہیں، جو زبانوں پہ آئے وہ صحابہ ہیں، جو دور میں آئے وہ صحابہ ہیں، جو کریوں میں آئے وہ صحابہ ہیں، جو آج تک رہے وہ صحابہ ہیں، جن کا کردار زندہ رہے وہ صحابہ ہیں، جو پھیل جائے صحابہ ہیں، جو سچ جائے صحابہ ہیں، جو چھا جائے وہ صحابہ ہیں، جو کامیاب ہوئے وہ صحابہ ہیں، جو فاتح ہوئے وہ صحابہ ہیں، اور جو روم میں آئے وہ صحابہ ہیں، جو فارس میں آئے وہ صحابہ ہیں، جن نے قسطنطنیہ لیا وہ صحابہ ہیں، جو پیروں پر پہ چھا گئے وہ صحابہ ہیں، جو کشتیوں میں بیٹھ گئے وہ صحابہ ہیں، جو دریاؤں میں چل پڑے وہ صحابہ ہیں، جو سمندروں میں چل پڑے وہ صحابہ ہیں، جو پہاڑوں پہ چل پڑے وہ صحابہ ہیں، جو عرب سے عجب میں آئے وہ صحابہ ہیں، جو قندھار میں ملتے ہیں وہ صحابہ ہیں، جو کابل میں ملتے ہیں وہ صحابہ ہیں، جو پشاور میں ملتے ہیں صحابہ ہیں، ہاں ہاں، جو تورات میں نظر آئے وہ صحابہ ہیں، جو انجیل میں نظر آئے وہ صحابہ ہیں، جو زبور میں نظر آئے وہ صحابہ ہیں، جو بخاری میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو ترمذی میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو نسائی میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو ابن ماجہ میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو ابو داؤد میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو مشکوٰۃ شریف میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو مسند احمد میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو تاریخ میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو تنظیم میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو تحریک میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو عبادت میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو ریاضت میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو عقیدت میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو صداقت میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو دیانت میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو امانت میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو بیان میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو عزتوں میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو عظمتوں میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو رونقوں میں ملے وہ صحابہ ہیں، جو روشن ملے وہ صحابہ ہیں، جو چمکدار ملے وہ صحابہ ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی جو چمک رہے ہو، ہاں وہ صحابہ ہیں۔ کما آمن الناس سے مراد صحابہ ہیں، قرآن جن کے لیے اترا وہ صحابہ ہیں۔ اس لیے گلی کا بچہ ہو یا جوان ہو، بوڑھا ہو یا عورت ہو، مرد ہو، مہاجر ہو، سندھی ہو، بلاچی ہو، پٹھان ہو، سرائکی ہو، میمن ہو، کوئی بھی ہو، بنگالی ہو، برمی ہو، کہیں کا بھی ہو، جہاں کا بھی ہو، جدھر کا بھی ہو، گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ہر ایک کی زبانوں پہ یہی ترانہ آتا ہے۔ وہ ترانہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ، صحابہ، میں آخری مرحلے میں داخل ہونے لگا ہوں۔ توجہ ہے میری طرف؟ تھکے تو نہیں ہوں؟ ہاتھ کھڑے کرو جو تھکے ہو۔ رات کے 1:30 بجے امتحان ایسے ہی ہوتا ہے، جواب بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کون تھے یہ؟ صحابہ۔ کون تھے بھائی؟ صحابہ۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے قرآن میں لفظ ناس بتا کر صحابہ بتائے، دلیل؟ میں نے کہا کما من الناس دلیل ہے، اور اگر یوں نہیں سمجھتے ہو تو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، اور وہ بڑی خوبصورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور حجرے میں ہیں، وقت نماز ہو گیا،
اذان ہو گئی. کون سی اذان ہوئی؟ جو اذان حضور نے حسن کے کان میں کہی تھی، جو اذان حضور نے حسین کے کان میں کہی تھی، جو اذان حضور بلال سے دلواتے تھے، وہ اذان ہوئی. وہی اذان ہوئی، ویسے ہی اذان ہوئی. آج پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ اذان کہاں ہے؟ میں فخر سے کہتا ہوں وہ ہمارے ہاں ہے. تیری مسجد میں، میری مسجد میں، تیرے میناروں سے، میرے میناروں سے اسی اذان کی آواز آتی ہے جو کبھی کان حسین میں حضور کی زبان سے گونجی تھی اور کبھی کان حسن میں حضور کی زبان سے گونجی تھی. اسی لیے گونجی تھی تاکہ کل حسن و حسین کا ماننے والا، نام لینے والا اور دعویٰ کرنے والا جب اذان دوسری دے گا جو ان کے کان میں نہیں سنائی گئی تو پتہ چل جائے گا یہ کوئی دوسرا ہے، یہ والا نہیں ہے. پتہ چل جائے گا. اذان کی آواز آئی، وقت نماز ہوئی، امام بیمار ہے، مصلی تک جا نہیں سکتا. نماز کون پڑھائے؟ نماز کون پڑھائے؟ فیصلہ تیرا نہیں ہے، فیصلہ میرا نہیں ہے، اختیار تیرا نہیں ہے، اختیار میرا نہیں ہے. بھونکنا آسان ہے، جواب دینا مشکل ہے. لڑائی کیوں کرتا ہے؟ جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ مصلی میرا نہیں تھا، مسجد میں نہیں تھا، ہمارے لوگ موجود نہیں تھے. مسجد نبی کی تھی، مسجد نبی تھی، مصلی نبی کا تھا، مصلی رسول تھا، منبر نبی کا تھا، منبر رسول تھا، گھر نبی کا تھا، گھر رسول تھا، پیغام نبی کا تھا، اعلان نبی کا تھا، آرڈر نبی کا تھا، فرمان نبی کا تھا، فرمان رسول کا تھا. تنہائی میں نہیں تھا، اکیلے میں نہیں تھا، چھپ کے نہیں تھا، اعلان کر کے بات بار بھجوائی تھی. اعلان بار آ گیا، پیغام بار آ گیا. کون کھڑا ہو جائے، کون مصلی پہ جائے، کون نماز پڑھائے، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، مجھ پہ تنقید کیوں کرتا ہے، مجھ پہ اعتراض کیوں کہتا ہے، مجھے کیوں کہتا ہے کہ چھین لیا تھا، مجھے کیوں کہتا ہے غصب کر لیا تھا. ابھی تو حضور موجود ہے، ابھی تو امام موجود ہے، ابھی تو مقتدا موجود ہے، پیشوا موجود ہے، استاذ موجود ہے، شافع نیشن موجود ہے، ساقی کوثر موجود ہے، جان جان موجود ہے، محبوب خدا موجود ہے، احمد مصطفیٰ موجود ہے، محمد مصطفیٰ موجود ہے. ارے بابا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ رحمت للعالمین خود موجود ہے. آدر ان کا ہے، زبان ان کی ہے، الفاظ ان کا ہے. کہلائے ان نے کیا کہا؟ ادھر میری طرف توجہ کرنا. میں نے دلائل لائے، دلائل کی دنیا نے بتایا یہ ناس تھے، یہ لوگ تھے. ساری جگہ خطاب ہوتا رہا یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس آمن الناس لیعی الناس لتخرج الناس ھدی للناس. یہ سبھی کہتے رہے. آج فرمان رسول آ گیا. فرمان رسول کیا ہے؟ علماء توجہ کرنا. اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس لتخرج الناس ھدی للناس کما آمن الناس. یہ آیا صحابہ کے لیے تھا، اسی لیے آج کوئی اور نہیں ہے. مسجد میں صحابہ موجود ہے، مومن موجود ہے، متقی موجود ہے. کوئی غیر مسلم نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے. سبھی رسول کے چاہنے والے آقا کے پیارے موجود ہیں. ان پیاروں میں سے ایک پیارے کا نام لیا، ان پیاروں میں سے سب سے پیارے کا نام لیا، ستاروں میں سے سب سے بڑے ستارے کا نام لیا، نظاروں میں سے بہتر نظارے کا نام لیا. کیا کہا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن اترا تھا. ابو بکر سے کہیے لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہ لوگ کون ہیں؟ جواب آتا ہے صحابہ، 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 صحابہ.
کچھ لوگ پریشان ہیں، ان پر اب پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کریں۔ ایک آگے بیٹھ گیا تیسرے دن، کہتے چیلم میں ہم بہت تھے۔ کوئی اور کہے بہت تھے تو بات اچھی لگتی ہے، خود اپنے منہ میاں مٹھو۔ حوالہ کس کا دیا؟ بی بی سی کا۔ او بی بی اور سی، او بی بی اور سی، بی اور سی سی سی، یہ تو اب کرو گے سی سی سی۔ جب بھی کسی بندے کو مرچی لگے کہتے سی، کسی کو زیادہ لگے تو کہتے بی بی سی۔ اس کی حالت یہ تھی۔ اچھا میں ایسے ایرو ایرو نتو خیروں کو جواب دینے کا عادی بھی نہیں ہوں، اہمیت بھی نہیں دیتا، اور اہمیت بات کی ہے بھی نہیں۔ کوئی بات ہو تو بندہ جواب دے، بس اتنی بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ہماری توہین ہوئی۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ میں نے کہا اتنے عرصے سے پوچھ رہے تھے توہین کی تعریف کیا ہے، یہ اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے توہین کی تعریف نہیں کی گئی، روتے رہے۔ میں نے کہا یہ جو ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں، یہی تعریف ہوئی۔ تم گالی تو لعنت کرو آج کے فرد پر نہیں، نبی کے زمانے کے فرد پر، اور عام فرد پر نہیں، نبی کے سسر پر، نبی کے سسر پر اور نبی کے سالے پر، اور 64,65,000 مربع میل کے فاتح پر۔ دنیا کفر کو نہ پہنچنے چپانے والی شخصیت پر، آدھے سے زیادہ دنیا پر اسلام غالب کرنے والی شخصیت پر تم لعنت کرو، وہ تاریخی حقائق ہے، وہ تم کہتے ہو تاریخی حقائق ہے۔ ہم تمہارے چہرے سے نقاب اتارے، کہتے ہو توہین ہو گئی۔ تم آج کے دور میں پیدا ہوئے ہو اور کیسے ہوئے ہو ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ میں بتاتا نہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، باشعور معاشرے کا فرد ہوں، عزت رکھتا ہوں، عزت سمجھتا ہوں، بتاتا نہیں ہوں۔ کسی کے گھر کی بات نہیں بتانی چاہیے، کسی کی رات کی بات اور یاری دوستی کی بات نہیں بتانی چاہیے۔ میں بتا نہیں رہا، معلوم سب ہمیں۔ تم کہتے ہو توہین ہوگی، تعریف نہیں کی تھا، یہ تعریف ہے۔ سی کر رہے ہو نا، یہی تعریف ہے۔ ہم کسی کی مقدسات کی توہین نہیں کرتے۔ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہم نے بنایا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ اس میں لوگ افراتفری مچا کر ہنگامے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ان کے مقاصد ہیں، اس لیے کہ ان کی محبتیں کسی اور ملک سے ہیں۔ تمہاری لینے کہیں اور ہے، ہمارے لیے تو اول آخر یہی ملک ہے جسے پاکستان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے پاکستان، یہ اصل میں تھا پاک آستان، اور پاک آستان کا معنی ہے پاک جگہ، اور پاک جگہ ترجمہ ہے مدینہ طیبہ کا۔ پاکستان مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہے۔ کون سے مدینہ طیبہ کا ترجمہ پاکستان ہے؟ جس کے پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر، تیسرے خلیفہ کا نام عمر فاروق، تیسرے خلیفہ کا نام عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ کا نام علی المرتضیٰ، اور آنے والے کا نام حسن بن علی، اور چھانے والے کا نام معاویہ۔ یہ وہ مدینہ طیبہ ہے، یہ پاکستان ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ہم اس میں بدامنی کو رد کرتے ہیں، اس لیے قانون چاہتے ہیں۔ بے شک ایک طبقہ قانون مانگ رہے اور ایک طبقہ قانون سے بھاگ رہا ہے۔ ارباب اقتدار ریاست کے لوگوں، یہ جو قانون سے بھاگ رہا ہے، یہ باغی نہیں ہے، یہ شرارتی نہیں ہے، یہ فسادی نہیں ہے۔ یہ جو گالی دے رہا ہے یہ فسادی نہیں ہے، یہ شرارتی نہیں ہے۔ سیاستدانوں، مذہبی لوگوں،
بلوچوں، کشمیریوں، میمنوں، سرائکیوں، بنگالیوں، برمیوں، بہاریوں، دنیا بھر میں رہنے والے عربیوں اور اجمیوں، کچھ لوگ قانون چاہتے ہیں، کچھ قانون سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قانون، ملک کا قانون، ضابطہ، ملک کا ضابطہ، آئین، ملک کا آئین، آج تک قادیانی پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے کچھ وقت انتظار کرو. ایک طبقہ تقیہ کے طور پہ تو مانتا ہے، ویسے نہیں مانتا. وقت آنے والا ہے یہ کھل کر کہیں گے ہم بھی نہیں مانتے. یہ کب کہیں گے؟ جب صحابہ کی عزت اور اہل بیت کی ناموس قانون بن جائے گا. اونچی 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 کیا بن جائے گا؟ جب حسن و حسین کی توہین کرنے والا تختیدار پہ لٹکے گا، جب سیدہ فاطمہ پر الزام لگانے والا کہ بال گر گئے تھے، تم نے سیدہ فاطمہ کو دنیا کے لیے بال گروا دیا، تجھے حیا نہیں آئی؟ میری فاطمہ تو وہ ہے جس کے قدموں میں جنت کھڑی ہے. کھجور کے چند باغوں کے لیے تو میرے محبوب پیغمبر کی لاڈلی بیٹی کو دربار میں دکھاتا ہے، اور میں محبوب پیغمبر کی لاڈلی بیٹی کے قدموں میں جنت دکھاتا ہوں. جب اس کی توہین پر سزا ملے گی، جب اصحاب رسول کی توہین پر سزا ملے گی، پھر خود سمجھ میں آ جائے گا توہین کا معنی کیا ہے. توہین کی تعریف کیا ہے؟ توہین کی تعریف ہے توہین کرنے والے کو الٹا لٹکا کر کوڑے لگا. نہیں سمجھے آپ کو؟ پریشان ہوں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. شاہ جی، توہین کی تعریف گستاخ کو لٹکا کر کوڑے مارنا، یہ تعریف ہے اسی. ہم اس محنت میں لگے ہوئے، ساتھ دو گے نہیں دو گے؟ ساتھ چلو گے نہیں چلو گے؟ ہم نے عزم کر لیا، ہم فرقہ واریت کا خاتمہ کریں گے. ہم نے عزم کر لیا، ہم فرقہ واریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. پاکستان جیسے ملک میں اب فرقہ واریت نہیں چلے گی. اب نام مصطفیٰ چلے گا، نام خدا چلے گا، نام ابو بکر، نام عمر، نام عثمان اور نام علی کا سکہ چلے گا.